شریعت میں تحریف اور اضافہ ہے۔ رضا خانیوں نے جواب کیا دیا یہ درود کے منکر۔ انکار کس کا کیا تھا؟ ان کے اپنے اضافے کا، ان کی تحریف کا۔ الٹا ہمیں الزام کیا دیا یہ درود کے منکر ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے امام اعظم نے کہا ہے کہ جو ذکر بالجہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہ دل میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ شور کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ یہ ذکر کے منکر ہے۔ اب اصل بات عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے دجل کیا، اور بجائے اس کے اپنی بدعت کی اصلاح کرتے انہوں نے الٹا ہمیں الزام دے دیا۔ کسی نے کہا درود کا منکر، کسی نے کہا ذکر کا منکر، اور جب میرے محبوب کی بشریت کی بات آئی انہوں نے تانا دیا دیکھو جی دیوبندی نبی نو بشر آکھ دن تے بشر کہنا توہین ہے۔ اور اس فرقے نے اسی روش پہ چلتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا دیکھو جی اے آکھ دن اللہ دے نبی تے موت آئی۔ تے موت کا لفظ کیا ہے؟ انہوں نے بشریت کو توہین سمجھا، انہوں نے موت کو توہین سمجھا، انہوں نے اپنی بدعات خود گڑی، اور جس نے ان کی تحریف فی دین کا انکار کیا اس نے اصل دین سے اس کو منکر بتایا۔ بے عینے یہ فرقہ یہ آج جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ آج اس ہزاروں کے اجتماع میں اپنے قائدین اور مشائخ کی موجودگی میں یہ طالب علم اعلان کرنا چاہتا ہے ہمارے ایک ایک طالب علم سے لے کر اور اکابر علماء تک سب کا نظریہ یہ ہے عذاب و ثواب قبر کا منکر کافر ہے۔ عذاب و ثواب قبر کا منکر۔ انہوں نے کیا کہا؟ اشاعت التوحید والے کبھی کہا عذاب و ثواب قبر کے منکر، کبھی کہا حیات کے منکر، کبھی کہا قبر کے منکر، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اشاعت التوحید والوں پر توحید کے رستے میں آڑ بننے کے لیے الزامات کس نے لگائے تھے، ورنہ ہم پورے ملک کے اندر ہر جگہ پہ اپنا نظریہ لکھ بھی چکے، بیان بھی کر چکے، کائنات کے سامنے ہے کہ ہم عذاب و ثواب قبر کے منکر کو صرف بدعتی نہیں سمجھتے، عذاب و ثواب قبر کے مطلقاً منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ حیات کے مطلقاً انکار کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بات ہم کرتے ہیں آج تک نہ کسی ملا میں ہمت ہوئی نہ قیامت کی صبح تک ہوگی انشاءاللہ اس بات پہ گفتگو کرنے کی۔ اور یہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا جو استاد الکل فی الکل تھا اس کا نمبر شائع ہوا ہے، اور اکاڑوی نمبر اس کا صفحہ 238 اس پر واقعہ لکھا ہے۔ اکاڑوی کہتا ہے کہ میں نے اشاعت التوحید کے عمائدین کے ساتھ مناظرے کیے اور شکستیں دی۔ کیا دی؟ شکستیں دی، لیکن اب تک مجھے نہیں پتا چلا کہ اصل جھگڑا کیا ہے۔ شکستیں بھی دی لیکن پتہ نہیں چلا مابین نزاع کیا ہے، اور ان کو بھی آج تک پتہ نہیں جھگڑا ہے کیا۔ جھگڑا عذاب و ثواب قبر پہ نہیں، جھگڑا کیفیت عذاب و ثواب قبر پہ نہیں، جھگڑا قبر پہ نہیں، جھگڑا حیات پہ نہیں، جھگڑا اس بات پہ ہے۔ پوری جھگڑے والی باتیں تین ہیں۔ سب سے پہلی بات اشاعت التوحید و سنہ والے کہتے ہیں ہر فرد بشر پہ موت برحق ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے روح بدن سے جدا ہو جائے، اور موت کے بعد نمبر 2 قیامت تک وہ روح اس بدن کے اندر نہیں آ سکتی، اور نمبر 3 جس پر موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا۔ یہ 3 باتیں ہیں، اور اس کے مد مقابل اب وقت نہیں، پہلی بات جو
کہ خروج روح والی ہر انسان کی موت بصورت خروج روح ہے، اس فرقہ کے 4 عقیدے ہیں، اور دوسرا اعادہ میں اس فرقہ کے 18 عقیدے ہیں، اور سما میں اس فرقہ کے 14 عقیدے ہیں جنہیں اب تک نہیں پتا چلا۔ تو عرض کر رہا تھا ہماری بنیاد چاہے شیعت اور رافضیت ہو تو سب سے پہلی بنیاد رب کی کتاب ہے، اور کتاب کا وہ مفہوم جو میرے نبی کے صحابہ نے پیش کیا۔ اب ذرا 2 مثالیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، دونوں آیتیں میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کا مطلب اور حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، ان کی ارواح اس جسد انسری میں نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابل ماسٹر کا نظریہ یہ ہے، اس اکاڑوی کے خرافات وہ یہ بتلاتے ہیں، اور ہدایت الحیران عبد الشکور صاحب ترمذی کی کتاب وہ یہ بتاتی ہے قتل چونکہ جسم ہوئے تھے تو اگر روح جسم میں نہیں تو پھر اس آیت کی تکذیب ہے، اس لیے قتل چونکہ جسم ہوئے، زندہ بھی جسم ہیں، لہذا روحیں جسم میں موجود ہیں۔ اب جھگڑا یہ چلا، ایتیں وہ بھی پڑھتا ہے، ایتیں میں بھی پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں ان دونوں ایتوں کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، شہداء کی حیات کی تشریح یہ ہے، ارواح شہداء جنت میں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے اس بدن میں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان دونوں ایتوں کا معنی میں اپنے محبوب کے 35 صحابہ سے پیش کروں گا، 35 صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، جن میں ام المومنین سیدہ طاہرہ بھی ہیں، جن میں حضرت انس بھی ہیں، جن میں ام حارثہ بھی ہیں، اور اس میں لمبی بات ہوگی، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی ہیں۔ میرے نبی کے 35 صحابہ بیان کرتے ہیں ان ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں انہی آیات کے تحت صرف ایک صحابی، یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا اجتماع ہے، اور اس میں برملا چیلنج کروں گا، اگر کسی ملا میں ہمت ہو، جرأت ہو، انہی آیات کا معنی ایک صحابی سے نہ مل سکے، تابعی سے یہ پیش کر دے کہ ارواح شہداء، حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ ارواح شہداء اس بدن میں ہوتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا مسلک بھی قبول کروں گا، ساری زندگی کے لیے اس کی غلامی بھی قبول کروں گا، لیکن ایک صحابی بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میری بنیاد رب کا قرآن، اور قرآن کا معنی نبی کے صحابہ نے پیش کیا، اور ایک نہیں 35 صحابہ نے۔ نمبر 2 انک لا تسمع الموتى 1 فانک لا تسمع الموتى 2 ما انت بمسمع من فی القبور 3۔ ان 3 ایتوں کا معنی میرے محبوب کے گھر سے یہ ہوا، اور سیدہ طاہرہ نے کیا، جن کی سکاحت، جن کی تطہیر میرے رب نے عرشوں سے بھیجی ہے، انہوں نے یہ معنی کیا۔ ان 3 ایتوں کا معنی جس پر موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سن سکتا، اور ام المومنین نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے لوگوں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی روایت لے کے آئے، میری ماں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فرمایا کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول یہ نہیں فرما سکتے کہ کوئی موت کے بعد دنیا والوں کا کلام سنے، اس لیے نہیں کہہ سکتے انک لا تسمع الموتى قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، میرا رب فرماتا ہے کہ جو مر جائے وہ سن سکتا،
یہ ام المومنین نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، امام اعظم نے اس آیت کا یہی معنی کیا، امام شافعی، احمد، مغنی ابن قدامہ اور شرح المہذب، حنبلی اور شافعی مذہب کی کتابیں، اور تقریباً 355 کتاب فقہ حنفی کی یہی بتلا رہی ہے۔ اور علماء دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمان، پہلے مفتی دیوبند کے، اس نے بھی اس آیت کا معنی وہی سمجھا، وہی کیا۔ مفتی عزیز الرحمان سے لے کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس تک یہی معنی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کلام ہو۔ اب کہتے ہیں ہماری سند تو ام المومنین سے چلی ہے، وقت نہیں، میں نے مختصر کر دیا ہے، ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے۔ اس آیت کا معنی ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، جس پہ موت آ گئی نہیں سنتا۔ ہمارا معنی میرے محبوب کے گھر سے آیا ہے، ہم گھر کی قید بھی نہیں لگاتے۔ جو تو معنی کرتا ہے کہ سنانے کی نفی ہے یا انتفاع کی نفی ہے، صرف ایک صحابی پیش کر، صرف ایک صحابی جس نے وہ معنی لیا ہو جو تم کر رہے ہو، اس نے کہا ہو اسماء کی نفی ہے یا سما نافع کی، کعبہ کے رب کی قسم تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، لیکن یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا، یہ رات اپنے اندھیرے ختم کر لے گی، قیامت آ جائے گی، کائنات کا کوئی ملا ان تینوں ایتوں کا معنی وہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ اسماء والا نہ سما نافع والا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں چل اس طرح کر، میں نے 3 ایتیں پیش کی، معنی محبوب کے گھر سے پیش کیا، تو صرف ایک آیت لیا جس پر کوئی ایک صحابی معنی کرے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قبر والا سنتا ہے، پھر بھی تیری بات مانوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، اشاعت التوحید کی بنیاد ہے، ہمارا ہر مسئلہ جس کا تعلق عقائد اور نجات کے ساتھ ہے وہ رب کی کتاب سے ثابت اور کتاب اللہ کی وہ تشریح جو میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے اس سے ثابت، اور جتنی مضبوط چٹان ہے جس کے ساتھ ٹکرانے والے ختم ہو جائیں گے، جس کے سامنے آ سکنے کی جرت باطل میں قیامت تک نہیں ہوگی۔ وما علینا